والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہی مال کو حکام کو پیش کرو تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا لو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہو۔ سورۃ البقرہ کی 188 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ روزوں کے مسائل سے متعلق آیات کے بعد یہ آیت کریمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے جو خطاب شروع ہوا تھا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، وہی خطاب اب بھی قائم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ روزے میں آدمی اپنی جائز اور مرغوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حرام خوری کی ممانعت فرمائی اور کہا کہ جس طرح تم نے جائز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا ہے، اسی طرح تمہیں ناجائز کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اب ناجائز میں خاص طور پر مال حرام طریقے پر کھانے کی بات کی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت لیتی ہے، ان میں ایک چیز ہے مال، اور مال اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خطابات کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرماتے ہیں: جان، عزت اور مال۔ تو ان تینوں چیزوں کی حفاظت ہونی ہے، اور ان کی حفاظت قریب قریب کی بنیاد پر ہے۔ مال حرام طریقے پر اگر کھایا جائے اور ضائع ہو مال، تو دین کے امور اور معاملات بھی صحیح نہیں رہتے، اور دنیاوی امور میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے وقوفوں اور نادانوں کو تم اپنا وہ مال نہ دو کہ جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے ٹھہراؤ کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ ٹھہراؤ دین کا بھی ہے، اور یہ ٹھہراؤ آخرت کا، دنیا کا بھی ہے۔ مال کی بنیاد پر دونوں قسم کا ٹھہراؤ حاصل ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اس کے حصول کا صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، غلط راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ باطل طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقے پر کھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ تمام شکلیں اور صورتیں کمائی کی، مال حاصل کرنے کی، جن کو شرعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سے کسی بھی شکل میں مال حاصل کیا جاتا ہے تو یہ باطل طریقے پر کھانا ہے۔ اور یہ جو طریقے ہیں نا مختلف، ان میں اگر آپس کی رضامندی بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ ظاہری طور پر یہ دکھ سکتا ہے کہ رضامندی ہوگی، لیکن حقیقی طور پر رضامندی نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر سود خوری ہے،
تو نہیں، ہم تو اپنی رضامندی سے دیتے ہیں، یا ہم تو زبردستی نہیں کرتے بلکہ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں، تو یہ خوشی نہیں چلے گی، یہ حقیقی خوشی نہیں ہوتی ہے، یہ مجبوری کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک عورت مثال کے طور پر بدکاری کرتی ہے اور بدکاری کے ذریعے سے مال کماتی ہے، تو ظاہری طور پر ایک نہیں کہ اپنی خوشی سے حوالے کیا اور پیسے حاصل کیے، اس میں کیا برائی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ حقیقی اور صحیح خوشی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مال حاصل کرنا، مجبوری کی بنیاد پر مال حاصل کرنے کی بات۔ تو اس طرح سے جو حرام طریقے ہیں نا، سارے کے سارے طریقے، سود ہو، رشوت ہو، حرام چیزوں کے ذریعے کمائی ہو، کسی کا مال غصب کر لینا ہو، چوری کر لینا ہو وغیرہ، اور ایسے امور کو اختیار کرنا ہو کہ جو امور باطل میں شرکت کا سبب ہو، باطل میں غلط کام میں تعاون کا ذریعہ ہو، تو یہ سارے طریقے مال حاصل کرنے کے حرام ہیں۔ تو یہ عمومی بات شریعت نے کی ہے کہ کوئی سا بھی طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے مال حاصل تم کو نہیں کرنا ہے۔ پھر ایک خاص طریقے کی بات کی گئی، وہ کیا بات ہے؟ تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مالوں کو حکام کو پیش نہ کرو، اس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا لو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، اور تم کو معلوم ہے کہ جو کھا رہے ہو نا تم، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، تو جانتے اور بوجھتے ہوئے کہ غلط ہے پھر بھی کھاؤ، یہ اور غلط ہے، اور یہ قباحت اور شراعت کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ خاص، تو اس شکل کو خاص طور پر بیان کیا گیا اس لیے کہ اس میں جرأت کی بات ہے، اور دو تفسیریں کی گئی ہے، تو ان میں سے پہلی تفسیر یہ کی گئی کہ ایک آدمی کے پاس کسی کا مال ہے، مال حق ہے کسی بھی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، لیکن جس کا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کے پاس چونکہ گواہی نہیں ہے، دلیل ہے نہیں، میں حاکم کے پاس معاملے کو لے کر جاؤں گا تو دلیل اور گواہ نہیں ہونے کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا، تو اس لیے لے کر جا رہے ہیں، چلو کورٹ کو جائیں گے، عدالت کو جائیں گے، اور عدالت کو جائیں گے تو یقین ہے کہ فیصلہ اپنے حق میں ہونے والا ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ کورٹ میں جائے، عدالت میں جائے، اور عدالت سے فیصلہ یہ ہو کہ نہیں، جس کے پاس ہے اسی کا ہے، آپ کا ہے دوسرے کے پاس ہے، تو آپ کا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ گواہ اور دلیل چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعوے دار ہے نا اس کو دلیل دینی ہوگی، گواہ پیش کرنا ہوگا، اور جو منکر ہے، یعنی جو کہہ رہا کہ نہیں میرا ہے، ایک دعوے دار کہ فلاں کے پاس جو ہے نا وہ میرا ہے، اور وہ کہہ رہا کہ نہیں میرا ہے، تو جس کے پاس ہے وہ منکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والیمین علی من انکر، جو منکر ہے نا، مدعا علی، اس کے ذمے قسم کھانا ہے۔ تو آدمی عدالت میں لے گیا کہ سامنے والے کے پاس گواہ ہے نہیں، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں، تو کہا کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ اگر عدالت سے فیصلہ ہو گیا نا دنیاوی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بھی فیصلہ ہو جائے گا، بلکہ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ دوسروں کو چھوڑ دو، دوسروں کو، میں بھی اگر فیصلہ کر دوں نا فیصلہ، تو میرا فیصلہ بھی ناحق کو حق بنانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم تختصمون الیہ، تم لوگ میرے پاس اپنے معاملات لے کر آتے ہو، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دو لوگ آئے تو دو لوگوں میں سے ایک شخص زبان کے اعتبار سے تیز ہے اور اپنی بات رکھنے کی صلاحیت اس کے پاس زیادہ ہے، تو اپنی زبان دانی کی وجہ سے اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے وہ مجھ کو قائل کر لیتا ہے کہ نہیں حق تو میرا ہی ہے، چیز میری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فیصلہ کر دوں میں بحیثیت انسان، روایت کے شروع میں کہ انما انا بشر،
یہ بات سن لو کہ میں کیا ہوں، انسان ہی ہوں، اور انسان ہونے کے تقاضے کے طور پر ظاہر کی بنیاد پر میرا فیصلہ ہوگا، جو دکھ کے آئے گا اسی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، اور قاضی اور جج اسی کا پابند ہوتا ہے، وہ اندرون میں جھانکنے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میں نے ایسا کیا نا تو یہ سمجھ لو کہ میں نے اس کے حق میں زمین کے کسی ٹکڑے کا فیصلہ نہیں کیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں نے اس کے لیے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو جہنم کا یہ ٹکڑا لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایسے دو لوگ زمین کے مسئلے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں کا دعویٰ ہے کہ زمین میری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی بات، کہا کہ اگر فیصلہ کر دوں نا میں، تو یہ نہیں سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اور جب آپ نے فیصلہ کیا تو گویا کہ حق کا سرٹیفکیٹ دے دیا، نہ نہیں ہوگا ایسا۔ میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے ناحق حق نہیں ہو سکتا ہے، حق جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ تو ابو داؤد کی روایت میں کہ دو جو لوگ آئے تھے نا دونوں دستبردار ہو گئے، کہا کہ یہ تو منظور نہیں کہ جہنم کا ٹکڑا لوں گا میں، ممکن ہے کہ شبہ کی بنیاد پر یا وقتی جذبے کی بنیاد پر دعوے دار ہو گئے، کہنے لگے کہ نہیں سامنے والے کو دے دیجیے۔ تو پہلا بھی یہی کہہ رہا اور دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے، کس ڈر سے؟ جہنم نہیں چاہیے، جہنم کے ڈر سے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی کا حق ہے اور سامنے والے کے پاس جس کا حق ہے نا اس کے پاس دلیل نہیں ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلو ادھر جائیں گے، عدالت کے پاس، قاضی کے پاس جائیں گے اور اس سے فیصلہ کروا لیں گے، معلوم ہے کہ فیصلہ اپنے حق میں ہونے والا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں کرنا ایسا، وَأَنْتُمْ تعلمون، تم کو معلوم ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور گناہ کی بنیاد پر مال حاصل کر رہے ہو۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ عدالت کے پاس جا کر عدالت والے کو پیسے دے کر کسی کا مال نہ لو، یہ کیا ہے؟ تو یہ رشوت کھلانے کی بنیاد پر کسی کا مال ہڑپ کر لینا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا ہے۔ تو رشوت یہ سنگین ترین جرم ہے اور اس سے سماج اور معاشرے کا تانا بانا بکھرتا ہے اور حرام خوری کی ایک فضا عام ہوتی ہے اس مزاج کی بنیاد پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، دونوں۔ تو رشوت دے کر مال کسی کا ہڑپنا ایسا نہیں کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کیا ہے، غلط ہے۔ کبھی کبھی یہ صورت حال ہوتی ہے کہ حق تو اپنا ہوتا ہے نا، لیکن اس حق کے حصول کے راستے میں یہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ جب تک مال خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک اپنا حق حاصل ہو نہیں پائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے آدمی کے پاس تو اس مجبوری کی صورت میں اپنا حق، خود کا حق حاصل کرنے کے لیے اگر رشوت دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آدمی دے سکتا ہے۔ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، اور دینے والے کے حق میں یہ رشوت نہیں ہوگی۔ لینے والے کے حق میں کیا ہے؟ جہنم کا سودا ہوگا، یہ دینے والے کے حق میں سودا نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہے؟ تو حتی الامکان کوشش اسی بات کی ہوگی کہ نہیں دیا جائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ باطل میں تعاون کرنا ہے اور مظلومین کی ایک پوری فہرست بنانی ہے نا۔ آج ہم نے دیا، کل کوئی اور دے گا، پھر یہ سلسلہ چلے گا اور یہ جو شخص ہے اس کا مزاج بگڑے گا اور بگڑے مزاج کی بنیاد پر یہ پورے سماج اور پورے معاشرے کو کیا کر دے گا؟ بگاڑ کر رکھ دے گا، کرپٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر اپنا حق حاصل کرنا ہے نا تو اگر مجبوری ہو جا رہی ہے، کوئی صورت نہیں ہے تو آدمی دے سکتا ہے، لیکن ذہن کے خانے میں اور دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں نا شرعی طور پر کیا ہے، یہ غلط ہے، اصل میں کیا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اجازت ہے صرف اسی طرح جس طرح مردار خوری کی اجازت ہو جاتی ہے، کب؟ جب کہ آدمی کی جان کے لالے پڑ جائے تو مردار
کھا رہے ہیں تو کھانے کی وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا رہے گی؟ پسندیدگی کی رہے گی، غیر باغ، چاہنے والا نہیں ہونے والا ہے۔ تو پسندیدگی کی صورت جس طرح وہاں نہیں ہے نا، اسی طرح یہاں بھی پسندیدگی کی صورت نہیں ہوگی اگر پرواہ ہی نہیں ہے، چلا لے رہے ہیں اور یہ ذہن میں بات آ ہی نہیں رہی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نا یہ غلط کر رہا ہوں، شرعی طور پر یہ غلط ہے نا، تو پھر تو عین ممکن ہے کہ آدمی حق کے لیے دے رہا ہے لیکن کہاں داخل ہو جائے، گناہ کے زمرے میں اور مجرمین میں داخل ہو جائے، سماج کو بگاڑنے والا جو یہ طبقہ ہے نا، رشوت خوروں کا طبقہ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا آدمی ہو جائے۔ تو اگر شدید مجبوری ہے، چارہ نہیں ہے نا، دے آدمی لیکن ذہن میں رکھتے ہو کہ غلط کر رہا ہوں، غلط تو غلط ہے، اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا میں اس کا دفاع کروں گا اور اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ پیغام جو آیت کریمہ کا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ مال جس کا ہے اسی کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ کھائے، دوسرا اگر اس کو کھائے گا تو اس کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، تجارت کی بنیاد پر ہو اور آپسی رضامندی کی بنیاد پر ہو۔ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طریقے جو جائز ہے نا ان طریقوں پر کھایا جائے، اور ان طریقوں پر بھی لینے کے لیے کیا ہے؟ سامنے والے کی رضامندی چاہیے۔ تو دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، مال حلال ہوگا، دوسرے کا نہیں ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ مومن حرام خور نہیں ہوگا، اور بات آپ کے سامنے سے پہلے آ گئی ہے کہ حرام خور محروم الدعا ہے، حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ آگے کی بات یہ کہ اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور اپنے ذمے اگر ہیں اس قسم کے حقوق نا تو دامن کو صاف کر لینا چاہیے، حقوق ادا کر دینے چاہیے، اور پھر رب کے سامنے ٹھہرنا چاہیے، تاکہ یہ ٹھہرنا ہے نا، اور ہاتھ اٹھانا ہے، ضرورتیں ہوتی ہے تو یہ ٹھہرنا، ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہو۔ یہاں بھی قبولیت کا دروازہ بند ہے، اور وہاں تو حقوق تو ادا کرنے ہی ہے، ہم کو معلوم ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔